وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا بآياته متبعا لرسله بمن كان فاسقا خارجا من طاعة ربه مكذبا رسل الله إليه. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں ان آیات مبارکہ میں اپنے عدل کی اور اپنے کرم کی کہ اللہ اپنے عدل سے اور اپنے کرم سے کبھی برابر نہیں کریں گے مومن اور فاسق کو. ایک وہ شخص ہے مومن بآیات جو اللہ کی آیات پہ ایمان لایا، اللہ کے رسولوں کی اتباع کی، اس کو اس کے برابر فاسق بنا خارجن عن طاعت ربہ جو اللہ کی طاعت سے نکلنے والا ہے، مکذباً رسل اللہ الیہ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والا. اللہ ان کو ہرگز برابر نہیں کریں گے کیونکہ یہ عدل کے منافی ہے اور اللہ کبھی ظلم نہیں کرتے. ایک مومن کو بھی وہی مرتبہ ملے، کافر کو بھی وہی مقام ملے تو پھر عدل تو نہ ہوا. ایمان والے کو جزا ملے اور کفر والے کو سزا ملے، عدل تو یہ ہے کہ ایک اچھے شہری کو انعام ملے اور ظالم کو سزا ملے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں کو برابر کر دیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، میرے پیغمبروں کی اطاعت کی، اعمال صالحہ میں زندگی گزاری، اور ایک ان کے مقابلے پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی طاعت سے انکار کیا، اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی. تو ہم عدل کریں. جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا محسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. وہ لوگ جنہوں نے شرک اور برائیوں کا ارتکاب کیا، کیا ہم ان کو ان کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل اچھے کی؟ کیسی بات کرتے ہیں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اور ایک وہ ہے جن نے دنیا میں زمین میں فساد کیا، کبھی شرک کر کے، کبھی کفر کر کے، کبھی نافرمانی کر کے. ام نجعل المتقین کالفجار. کیا ہم ایمان والوں کو، پرہیزگاروں کو ان کے برابر کر دیں گے جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں؟ اب ہم فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ.
کبھی بھی جہنم اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. ولہذا قال تعالی ہاؤنا، اسی لیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، یعنی لا یستوون عند اللہ یوم القیامہ، یہ ہرگز اللہ کے ہاں قیامت والے دن برابر نہیں ہوں گے، بلکہ مومن کا اکرام ہوگا اور کافر کو سزا ہوگی. وقد ذکرت ابن سعد السدی وغیرہما انہا نزلت فی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبۃ بن ابی معیط ولیادہ فصل حکمهم فقال، حضرت عطاء ابن یسار فرماتی ہیں، حضرت سدی فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عقبۃ ابن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک طرف سیدنا علی ہیں اور ایک طرف عقبۃ ابن ابی معیط ہیں، کیا اللہ ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ہرگز نہیں. اس لیے فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات ای صدقت قلوبهم بآیات اللہ وعملوا بمقتضاها، وہ لوگ جن کے دلوں نے تصدیق کی اللہ کے احکام کی، اللہ کے فرمان کی، اور اس تصدیق کے مطابق پھر عمل بھی اچھے کیے، وہی الصالحات فلہم جنت المأوى نزلا بما كانوا يعملون، ان کے ٹھہرنے کے لیے ان کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے. التي فيها المساكن والدور والغرف العالیہ، جس میں اللہ نے ان کے رہنے کے لیے محل بنائے، حویلیاں بنائی، بڑے اونچے اونچے غرف مکان بنائے. اور نزلا، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی مومنوں کو، اے ضیافتا و کرامتا بما كانوا يعملون، بس سبب اس انعام کے جو وہ کرتے تھے. یاد رکھیں یہ بھی اللہ کا انعام ہے، ورنہ ہم ساری زندگی بھی اللہ کی فرما برداری کریں تو ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، فَسَقُوا مَنَا خَرَجُوا عَنِ الطَّاعَةِ، جو اللہ کی طاعت سے فرما برداری سے نکل گئے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب کافر کوشش کریں گے، چاہیں گے کہ کسی طرح ہم جہنم سے نکل جائیں، یعنی کوئی دریا بن جائے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جب ان کو جہنم کی آگ کی لہریں اٹھائیں گی، اوپر کنارے پر آئیں گے تو سمجھیں گے کہ شاید بہر جائے، لیکن پھر ان کو اندر ڈال دیا جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں خرجوا قل ان يقعدوا فيها كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها. قال الفضيل بن عياض الله ان الايدي لموسقة وان الارجل لمقيدة وان اللهب ليرفعهم والملائکۃ تقمعهم. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا حال یہ ہوگا، ان الایدی لموسقۃ، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، وان الارجل لمقیدۃ، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، وان اللہب لیرفعهم، اور آگ کے شعلے اٹھا کے اونچا کریں گے، والملائکۃ تقمعهم، اور فرشتے جو ہیں ان کو گرد مار مار کے پھر جہنم میں ڈالیں گے. وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون.
یقال لهم ذلك تقریبا تو بھی اور پھر ان کو کہا بھی جائے گا، فرشتے ماریں گے بھی اور ساتھ فرمائیں گے بھی کہ چکھو عذاب اس جہنم کا جس کی تم تکلیف کرتے تھے۔ تم تو کہتے تھے کوئی جہنم نہیں، کچھ نہیں، اب تو چکھو عذاب، اب تو آ گئے نا، اب تو آنکھوں سے دیکھ لو، مزہ چکھ لو۔ اب اللہ فرماتی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ قال ابن عباس يعني العذاب الأدنى بصائب الدنيا اس کا فاتحہ وما يحل بأهلها ما يبتلى به بعد يتوب إليه۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں عذاب الادنی سے مراد کیا ہے؟ مصائب الدنیا، دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی بیماریاں، دنیا کی آفات اور جو کچھ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتی ہیں، اللہ اپنے بندوں کو امتحان لیتی ہیں تاکہ شاید عذاب کا کوڑا مرنے لگنے کے بعد یہ توبہ کر لیں۔ تو یہ بھی دراصل ایک طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا تو پھر فرعون جیسوں کو بھی 300 سال کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ تکلیف کا آنا بھی ایک رحمت ہے، مصیبت کا آنا بھی ایک رحمت ہے، بس بات یہ ہے کہ سمجھنے والا ہو۔ کبھی اللہ اس لیے مصیبت دے دیتے ہیں بندے کو کہ اس کے درجات اونچے کر دیں، اور کبھی اس لیے مصیبت دے دیتے ہیں کہ گناہوں میں جکڑا ہوا ہے شاید چوٹ لگے تو توبہ کر دیں، اور کبھی اس لیے دیتے ہیں تاکہ دنیا کو اپنی قدرت کا نمونہ دکھا دیں کہ میں اس عذاب دینے پہ قادر ہوں، میں چاہوں تو طوفان بھیج کے سیکنڈوں میں لاکھوں کی آبادیوں کو برباد کر دوں، میں چاہوں تو زلزلہ بھیج کے منٹوں سیکنڈوں کے اندر آباد شہر جو ہے برباد کر ڈالوں۔ تو اگر میں اس بات پہ قادر ہوں تو عذاب آخرت پہ بھی میں قادر ہوں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اگر بندہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے پہ توبہ کر لے تو سمجھو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور بندے کے لیے بہت بڑی بہتری ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتے۔ لیکن مصیبت اس وقت ہوتی ہے کہ جب بندے اتنی غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں کہ روز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں، معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، بے گناہوں کی لاشیں پھڑک رہی ہیں، مائیں رو رہی ہیں، بہنیں رو رہی ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، احساس یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے تو پھر بڑے عذاب سے ڈرنا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کا بڑا عذاب نہ آئے۔ آج دیکھ لیں کہ دنیا کتنا بے حس ہو گئی ہے۔ ایک گھر میں اگر ڈاکہ پڑ جائے دوسرا گھر والا کہتا ہے خاموش رہو بھائی، تم تو محفوظ ہو نا، چھوڑو دفع کرو۔ یہ نہیں سمجھتے خدا کے بندے کہ آج اس کا گھر ہے، کل میرا گھر ہے، پرسوں اس کا گھر ہے، نمبر تو سب کا آئے گا، کسی کا پہلے آ گیا کسی کا بعد میں آئے گا۔ تو جب یہ کیفیتیں پیدا ہو جائیں نا جی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، تو پھر ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کا بڑا عذاب نہ آئے۔ اسی طرح فرمایا حضرت ابی بن کعب وبالآلیاس ابراہیم النخعی ضحاک الکماتی مجاہد قتادہ عبد الکریم الجزری وخصیب رحمہ اللہ تعالی علیہم۔ وقال ابن عباس فی روایت انہ یعنی به اقامت الحدود علیہم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ یہ عذاب ادنی سے مراد یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، حد قائم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی عذاب ہے تاکہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ کہ آدمی نے چوری کی، ہاتھ کٹ گیا، چلو دنیا میں سزا بھگت گئی۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب دو عالم، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے عورت سے، فطہرنی یا رسول اللہ، مجھے سزا دیں، مجھے پاک کریں۔ حضور نے اعراض فرما دیا، رخ پھیر دیا۔ وہ اللہ کا بندہ پھر دوسری طرف سے آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کریں، میں نے گناہ کیا۔ یاد رکھو یہ ایمان کی نشانی ہے۔
کہ گناہ کے بعد گناہگار کو چین نہ آئے، اپنے گناہ پہ پریشان ہو، ندم ہو، شرمندہ ہو، اور خود دوڑ دوڑ کے آئے کہ مجھے سزا دے دو تاکہ میں قیامت کی جہنم کی سزا سے بچ جاؤں۔ یہ ایمان کی نشانی۔ اور جب آدمی گناہ کرے اور دل پہ کوئی خیال بھی نہ آئے تو سمجھو یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی۔ کیونکہ میرے آقا کی حدیث مبارک ہے، میرے محبوب دو عالم نے، محبوب دو جہاں نے فرمایا ہے کہ ان العبد اذا اذنب، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، حتیٰ اس بد قلبہ، دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اور ایک اور اس سے بڑی خطرناک سٹیج ہے کہ جب آدمی گناہ کرے اور فخر کر کے بتائے میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے ڈاکے ڈالے اور میں نے قتل کیے اور میں نے زنا کیے، یہ اور بڑی خطرناک علامت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب وہ اللہ کے قہر کے قریب آ گیا ہے۔ تو اب صحابی نے جب دوسری طرف بھی آگے کہا یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کرے، میں نے گناہ کیا ہے، فأعرض عنہ رسول اللہ، حضور نے منہ پھیر دیا۔ حضور بھی تو رحمت دو جہاں ہے نا، ہر بات میں حکمت تھی کہ اللہ کا بندہ پھر جائے، بس چلا جائے، اللہ کے درمیان معاملہ ہے، نہ مدعی ہے نہ گواہ ہے۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہو اس کو کہاں آرام آتا ہے؟ وہ تیسری دفعہ آ گیا، ہو گیا یا رسول اللہ طاہر نہیں، حضور میں نے گناہ کیا ہے۔ اب بھی حضور نے فرمایا کہ اچھا بات سنو، اب ایک جنون، تم پاگل تو نہیں ہو؟ اس سے مسائل سمجھائے جا رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی مجنون ہے تو حد نہیں لگے گی اس پر، اس کا دماغ ہی نہیں پاگل ہے وہ۔ اس نے کہا ماں بھی جنون یا رسول اللہ، مجھے کوئی دیوانگی نہیں، میں بالکل عقل سلامتی ہوش حواس خمسہ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا تم نے گناہ تو کیا ہے، حل قبلتہ، ہو سکتا ہے تم نے بوسہ دیا ہو، کسی عورت کو گلے سے سینے سے لگا لیا ہو۔ اور نے کہا نہ یا رسول اللہ، میں نے وہ کیا ہے جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، میں نے باقاعدہ جمع کیا ہے، زنا کیا ہے۔ یہ ایمان ہے، اس کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ اب حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ اقرار ہو گیا، ایک تو 3 دفعہ اقرار ہو گیا، یہ بھی ثابت ہو گیا دیوانہ نہیں، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بات یا چھیڑ خانی نہیں بلکہ زنا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا حد جاری کرو۔ معمولی بات نہیں ہے کہ حد بتائے کیا تھی، رجم، پتھر مار مار کے مار دو۔ کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ مجھے آخرت میں آتا، بس مجھے دنیا میں پاک کر دے، انسان ہے، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، میں اعتراف کروں۔ ایک روایت میں آتا ہے یہی قصہ ہے یا دوسرا قصہ کہ جب صحابہ اس کو لے گئے اور کھڑا کر کے پتھر مارے تو صاف بات ہے جب آدمی کو پتھر پڑتے ہیں تو آدمی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، وہ بھی بھاگنے لگا بیچارہ اور صحابہ پتھر مار رہے ہیں، وہ بھاگ رہا ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں کسی اونٹ کی، مردہ اونٹ کی ہڈی پڑی تھی، اس نے جو ہڈی اٹھا کے ماری نہ اتنے زور سے لگی وہ گر گیا، پتھر مار مار کے مار دیا گیا۔ تو ایک
روایت مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب حضور کو بتلایا گیا کہ ایسے یا رسول اللہ، وہ بیچارہ بھاگا، تو اب میں اللہ ترک دوں، اللہ کے بندے چھوڑ دیتے، بھاگ رہا تھا، بھاگنے دیتے. تو بڑے مسائل ہوتے ہیں احادیث میں. یہ نہیں ہوتا کہ 2 کتابیں پڑھ لے آدمی تو بس مولوی بن جائے، خون لگا کے نام شہیدوں میں لکھوا دیا. بھائی جب اقرار ہو گیا، اب حد ہے، پھر کیا مانا کہ بھاگتا ہے تو بھاگ جانے دو؟ اس کا مانا تو یہ ہوا کہ جو مجرم بھاگ سکتا ہے بھاگ جائے. تو اس پہ محدثین نے، فقہا نے تحقیق کی. یہ کام ہوتا ہے فقہا اور محدثین کا کہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے، لیکن اس سمندر کے اندر ڈوب کے جو اندر سے موتی نکلنے ہیں وہ یہ علماء لاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جرم ثابت ہونے کے 2 طریقے ہیں، ایک گواہ ہے، ایک صرف اقرار ہے. اگر مدعی ہے، گواہ ہے، اس کو تو بھاگنے کا موقع دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گلا کھود کے یہاں تک اس کو دفن کرو اور مار مار کے پتھروں سے مارو. ایک واقعہ ایسا ہے کہ خود بندہ تو کہتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، نہ مدعی ہے نہ گواہ ہے، اللہ عالم کسی خاندان کی لڑکی پہ تہمت لگانے کے لیے جان دے رہا ہو. اللہ دلوں کو جانتے ہیں نا. الخبر یحتمل الصدق والکذب، جیسے سچ ہو سکتا ہے جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا کہ میرے آقا محبوب دو عالم، رحمت دو عالم، مجسمہ رحمت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے، ایسے صحابہ میں سے ایک بندے نے کہا کہ بھائی کیا بری موت ہے یار، اللہ بچائے، کہ آدمی کو پتھر لگے جیسے جانور کو مار دیا جاتا ہے. حضور نے سنا تو حضور غصے میں آ گئے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. فرمایا کون بندہ ہے جیسے یہ بات کی؟ صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا رسول اللہ میں نے کی. یا رسول اللہ اس کو سزا بھی دی ہے، زنا میں، اور پتھر لگے ہیں، بھاگ رہا ہے، مر رہا ہے، اس لیے میرے منہ سے نکل گیا. کتنی بری بات. نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اس بندے کی توبہ اللہ نے ایسی شان سے قبول کی ہے، اگر میں سارے مدینے والوں پہ تقسیم کر دوں تو سب کو بخشوا کے جنت میں لے جائے. اس نے دنیا میں سزا بھگت لی ہے اور اللہ کے دروازے پہ توبہ کر لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو منظور و مقبول فرما لیا ہے. اور اس کی توبہ ایسی شان والی ہے کہ سارے اہل مدینہ کو بخشوانے کے لیے کافی ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ اگر عذاب کا کوڑا ہے وہ حد کی شکل میں ہے، وہ بیماری کی شکل میں ہے، وہ کسی پیسے کے نقصان کی شکل میں ہے، وہ کسی کی موت کے نقصان کی شکل میں ہے، اگر بندے کو چوٹ لگنے کے بعد سنبھل گیا اور توبہ کر دی تو اللہ توبہ قبول فرما لے. لیکن آج تو ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ پورے عالم اسلام کے ملکوں پہ نظر ڈالیں، ہر جگہ خون مسلم کی ارزانی ہے، ہر جگہ خون مسلم کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ہر جگہ سڑکیں خون مسلم سے رنگین ہو چکی ہیں. اور دوسرا اتنا بے حس ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مر رہا ہے تو وہ مر رہا ہے، میں تو ٹھیک ہوں نا، میرے بچے تو ٹھیک ہے نا، خیریت سے. اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اقامت الحدود جو ہے گویا یہ بھی عذاب ادنا ہے. وقال البراء بن عازب ومجاهد وابو عبیدہ یعنی بھی عذاب القبر، اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے. وقال النسائی اخبرنا عمرو بن علی قال اخبرنا عبد الرحمن بن مہدی اسرائیل عن نبی اسحاق عن ابی الاحوص وابی عبیدہ عن عبد اللہ
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اللہ فرماتے ہیں اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ہم دنیا میں بھی عذاب چکھا دیتی ہیں۔ سنون اصابتہم، جیسے قحط مسلط ہو گئی، جیسے مکے والوں پہ اللہ نے قحط مسلط کر دی کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبان قتادة عن عروة عن الحسن العوفي عن يحيى بن الجزار عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب في هذه الآية وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ قَالَ الْقَمَرُ وَالدُّخَانُ قَدْ مَضَيَا وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ۔ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِّنْ حديث شعبة به موقوفا نحوه۔ حضرت ابی ابن کعب فرماتی ہیں عذاب ادنی سے مراد یہ ہے کہ جیسے چاند کا ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی علامت ہے قیامت کی، کہ تاکہ اس کو بھی دیکھ کے سمجھ جائیں۔ اور اس کے بعد دخان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قحط مسلط کر دی ان لوگوں پر کہ اس قحط کی وجہ سے ان کو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان پہ دھواں دھواں ہے۔ یوم تأتی السماء بدخان، فرمایا لیکن بطشہ اور لزام جو ہے وہ باقی ہیں، وہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آئیں گے۔ ورواه مسلم من حديث شعبة به موقوفا نحوه وعند البخاري عن مسعود نحوه۔ وقال عبد الله بن مسعود أيضا في رواية أن العذاب الأدنى ما أصابه من القتل والصبي يوم بدر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مکے والوں کو میرے آقا سرکار دو عالم کی تکذیب کرنے پہ دنیا میں بھی عذاب چکھا دیا، جیسے بدر کے دن انہوں نے چکھ لیا کہ بدر میں مارے گئے، اور قیامت کا عذاب الگ ہوگا۔ بدر میں قید بھی ہوئے، بدر میں قتل بھی ہوئے۔ وقضى مالك قال مالك عن زيد بن اسلم قال السدي وغيره لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أصيل فأصيبوا أو غرموا ومنهم من جمع له الأمران۔ حضرت سدی فرماتی ہیں کہ عذاب ادنی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم بدر میں جو کفار کو شکست دی، مکے کا کوئی گھر نہیں خالی جس میں غم نہ ہو، یا ان کا بندہ مارا گیا یا بندہ قید ہو گیا، یا ان کے بندے کے مرنے کا غم تھا، یا اس کو فدیہ بھر کے چھڑانے کا غم تھا۔ یعنی پورے مکے کے گھر جو تھے وہ حزین تھے، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اللہ نے نمونہ دکھایا کہ یہ تو ایک عذاب ادنا ہے، قریبی عذاب ہے، اصل تو آخرت کا عذاب۔ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون۔ ومن اظلم مانا لا احد اظلم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، ممن ذکرہ اللہ بآیاتہ وبینہا لہ ووضحہا، جس پر اللہ نے اپنی آیات بھیجی، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، علماء بھیجے، انہوں نے آ کے کھول کھول کے اللہ کی آیات بیان کی۔ ثم بعد ذلک ترکہا وجحدہا وأعرض عنہا، لیکن یہ آیات سننے کے باوجود اس نے اللہ کے قرآن کے احکام سے منہ پھیر لیا، چھوڑ دیا، بھول گیا، اور ایسے چھوڑ دیا جیسے کبھی اس نے قرآن سنا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں۔ قال قتادہ ایاکم والاعراض عن ذکر اللہ، اس لیے حضرت قتادہ فرماتے تھے کہ خبردار اللہ کا قرآن سن کے کبھی اعراض نہ کیا کرو، اللہ کے احکام کی تعمیل کیا کرو۔ فإن من أعرض عن ذکرہ فقد اغتر اکبر الغرۃ وأعوذ اشد العوذ، اور جس بندے نے اللہ کے قرآن کے حکم سننے کے بعد غرور کیا، تکبر کیا، کیا مانا یعنی عمل نہیں کیا، روز سنتا ہے قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، روز سنتا ہے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر آؤ حی علی الصلاۃ،
حیا علی الفلاح لیکن منہ دے کے پھر جاتا ہے، بلکہ دروازے بند کر دیتا ہے کہ مجھے آواز بھی نہیں آنی چاہیے اذان کی، نہ قرآن کی، نہ دین کی، نہ ایمان کی۔ فرمایا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے اور سب سے بڑے عذاب میں یہ مبتلا ہوگا اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَأَعْظَمُ مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ مُتَحَدِّثًا لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، اس لیے اللہ نے بعد میں تحقیق بیان کر دی کہ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ ایسا انتقم ممن فعل ذلك اشد الانتقام۔ وروى ابن جرير حدثني عمران بن بكار الكلائي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نصي عن جنادة بن أمية عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من فعلهن فقد اجرما، میرے آقا نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جس نے یہ وہ اجرما مجرمین میں شامل ہوا، اور جو مجرمین میں شامل ہو اس سے اللہ دنیا میں انتقام لیتے ہیں، دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ وہ 3 جرم کون سے ہیں؟ سب سے پہلا یہ ہے من عقد لیوان فی غیر حق، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی بندہ جھنڈا اٹھا کے باطل کی تائید کرے، باطل پارٹیوں کا ساتھ دے، منکرین اسلام کا ساتھ دے، دشمنان دین کا ساتھ دے، اسلام کے مٹانے والوں کا ساتھ دے، ان کے لیے جھنڈے اٹھائے، بھاگ رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ اس سے دنیا میں بھی بدلہ لیتے ہیں۔ او عقب والدیہ، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے، باپ کی یا ماں کی نافرمانی کرے تو اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ او مشامہ ظالم ینصرہ، یا کسی ظالم کے ساتھ جا کے اس کی مدد کرے، یہ بھی جرم ہے، اور ایسے جرم ہیں جن کا سزا اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا انا من المجرمین منتقمون۔ ورواه ابن ابی حاتم حدیث وائل میں یاشر به وهذا حدیث غریب جدا واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ جن اوقات میں نفلی عبادت نہیں کی جا سکتی، کوئی وقت نہیں کہ نفلی عبادت نہ کرو، 24 گھنٹے آپ نفلی عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے مسئلے کو سمجھا کرو نا، منع یہ ہے کہ اوقات مکروہہ میں صرف نماز نہ پڑھو، جیسے فجر کی یعنی سورج نکلنے تک، فجر کی نماز کے بعد حضور کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کے فجر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو جب تک کہ سورج نہ نکل آئے۔ اسی طرح سورج نکل رہا ہے اس وقت بھی نماز پڑھنا منع، سورج عین سر پہ کھڑا ہے اس وقت بھی نماز پڑھنا منع، عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک بھی نماز پڑھنا منع، عین سورج ڈوب رہا ہے اس وقت بھی نماز پڑھنا جو ہے وہ منع۔ تو نماز منع ہے، باقی نفلی عبادت تو منع نہیں۔ آپ طواف کرتے رہیں، عصر سے لے کر مغرب تک طواف کرتے رہیں، کوئی منع نہیں۔ عصر سے لے کر مغرب تک قرآن پڑھتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اللہ کی یاد کرتے رہیں، کوئی منع نہیں۔
آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کوئی معنی یہ ہے اوقات مکروہہ میں صرف نفل نماز منع ہے، یہ نہیں کہ ہر نفلی عبادت منع ہے، یہ بات غلط ہے، نفلی عبادت منع نہیں ہے۔ اور نماز کیوں منع ہے کہ نماز میں رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، قعود ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تقدیس ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، تسلیم ہے، اور یہ عبادت کا اعظم العبادہ جو ہے وہ نماز ہے۔ ان اوقات میں چونکہ سورج کے پجاری عبادت کرتے تھے، اللہ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ نہ کرو تاکہ تشابہ پیدا نہ ہو جائے۔ سرزمین حرم میں بعض ائمہ کرام نے اجازت دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مکے کے اندر ہے، مسجد الحرام کے اندر ہے، طواف کیا ہے، ضرورت ہے تو اب 2 رکعت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ باہر وہ بھی کہتے ہیں نہ پڑھے، یاد رکھو باہر وہ بھی اجازت نہیں دیتے، یعنی اگر کوئی آدمی عصر کی نماز کے بعد جاتا ہے مسجد عائشہ احرام باندھنے کے لیے، وہ بھی کہتے ہیں نفل نہ پڑھو، بس نیت کر کے آ جاؤ۔ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی ذر جندب ابن دعامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا کہ لوگوں من یعرفنی فلیعرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، انا ابی ذر، میں ابی ذر ہوں۔ حضور کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا بعد العصر حتی تغرب الشمس الا بمکہ، او کما قال، کہ حضور نے منع فرمایا کہ فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج ڈوب نہ جائے، مگر مکے میں جائز ہے۔ تو ایک حدیث تو یہ ہے، اور ایک حدیث مبارک آتی ہے کہ یا بنی عبد مناف، حضور نے فرمایا بنی عبد مناف لوگوں کو منع نہ کیا کرو اللہ کے گھر میں، جب چاہے نماز پڑھیں، جب چاہے طواف کریں۔ تو یہ 2 حدیثیں ہیں جن کے پیش نظر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ مکے میں جب چاہو طواف کرو، نماز پڑھو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو نہی کی حدیث ہے وہ تو صحیحین کی حدیث ہے، سیاہ کی حدیث ہے، اور جو تم حدیث پیش کرو تو معلول ہے، اس میں تو 4 علتیں ہیں۔ تو معلول حدیث صحیح حدیث کی کیسے قادح بن سکتی ہے یا ناسخ بن سکتی ہے؟ اور دوسرا جو بنی عبد مناف والی حدیث صحیح ہے، لیکن حضور بنی عبد مناف کو فرما رہے ہیں نماز تو مسلمانوں نے پڑھنی تھی، حضور مسلمانوں کو حکم دے دے بھی جب مکے میں جاؤ جب چاہو پڑھو، لیکن بنی عبد مناف کو فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو منع نہ کرو۔ منع یہ ہوتا ہے جیسے آدمی کسی متولی مسجد کو کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے بندے کیوں مسجد کے دروازے بند کر دیتے ہو، لوگوں کو نہ روکا کرو، لوگ جب آئے نماز پڑھیں۔ اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ظہر کی عصر میں پڑھیں، عصر کی مغرب میں پڑھیں، وہ تو ایک ہدایت ہے۔ تو اس لیے بہرحال دونوں ائمہ کے دلائل ہیں، اللہ دونوں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تم کسی جھگڑے میں نہ پڑا کرو، اگر حرم میں رہنا ہے افضل یہ ہے کہ بعد میں پڑھو، اگر مجبوری ہے، قافلہ جا رہا ہے، مدینہ منورہ جانا ہے، پاکستان جانا ہے، ہندوستان بنگلہ دیش جانا ہے، فلائٹ کا ٹائم ہے، گاڑی کا وقت ہو رہا ہے، ساتھی انتظار میں ہیں، طواف الوداع کیا، پڑھ لو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ ورنہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے وہ تو اتنی احتیاط کرتے تھے، طواف کرنے کے بعد مدینہ شریف جانا تھا، آپ چلے گئے، مسجد عائشہ سے گزر گئے، حد حرم سے گزر گئے، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھی، یہاں نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا وقت نہیں ہے، میں نہیں پڑھتا۔ دوران طواف جو
ذریعہ دعا کرو. یہ کتابوں والی دعا جو ہے یہ پابندی نہیں ہے. یہ تو علماء نے اس لیے لکھی ہے کہ لوگ تو موبائل پہ باتیں کرتے رہیں گے, چلو دعا بنا دو ان کو, کچھ تو پڑھتے رہیں. یہ تو اس لیے ہے کہ تمہیں کسی کام میں لگا دے, ورنہ تم نے تو ٹیلی فون پہ باتیں کرتے رہنا. ہو جی میں جناب مکہ شریف میں ہوں, میں اب جناب تیسرے آسمان کے قریب جا رہا ہوں, بس طواف مجھے مکمل کرنے دو, میں پورا ولی بن گیا. اور فارغ ہونے کے بعد سیدھا حجام پہ جانا ہے, داڑھی منڈوانی ہے میں ابھی وہیں آپ کو ملوں گا, کیونکہ میرے عمرے کی مقبولیت کی نشانی یہ ہے کہ فوراً جا کے شیو کراؤں گا. میرے محمد مدنی کے روضے پہ جا کے حاضری کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ فوراً اس طرح پھروا کے انگریز کی شکل بنا کے گھر جاؤں گا. مجھے نبی کی شکل منظور نہیں, صرف روضے پہ سلام پڑھنا ہے. اللہ کے بندے جو دعا چاہو مانگو. افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جب رکن یمانی پہ جائیں تو ایک ہاتھ, اور وہ بھی دایاں. یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ بائیں ہاتھ سے لوگ ہاتھ لگا لیتے ہیں کہ چلو رش ہے, یہ ہاتھ لگا لیں. ہاتھ بالکل ناجائز ہے اور بدعت ہے. موقع ملے تو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار. یہ افضل ہے. باقی تمہیں قرآن یاد ہے, قرآن پڑھو. تمہیں کچھ یاد نہیں, کلمہ شریف تو آتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تمہیں کچھ یاد نہیں. درود شریف تو ہر مسلمان کو آتا ہے. طواف کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کے باہر بندہ پھر رہا ہو اور قدم کعبے کے باہر ہوں اور دل اللہ سے جڑا ہوا ہو, اور اس طرح گھنٹی بھی دے رہا ہو. سنیں نا جی بھائی, تم بند نہیں کر سکتے. کس کی گھنٹی ہے بابا؟ موبائل کی. میرا دوبارہ نہیں ہو سکتا. کسی کو ہوش نہیں ہے کہ گھنٹی کس کی ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ طالب کا حال ہو تو لوگوں کو کیا سمجھائے آدمی؟ عامت الناس کو کیا تقریر کرے جب طالب العلم کا یہ عالم ہو کہ موبائل بند نہیں رکھ سکتے. بس اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت. نہیں, ایمان سے کہو, جب یہ موبائل نہیں تھا دنیا میں تو کیا لوگ مر جاتے تھے مکے میں آ کے؟ اب اگر تم حرم کے ٹائم میں اس کو لاک کر دو یا وائبریشن پہ لگا دو, بعد میں پڑھ لو گے کون سی مس کالیں آئی ہیں, آرام سے بات کے جواب دے دینا. اگر تم اتنے اہم آدمی ہو ماشاءاللہ, ہاٹ لائن پہ تمہارا رابطہ ہے, اگر ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو گیا تو انقلاب آ جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ باقی یہ ہے کہ جو مرضی آئے طواف میں دعا کرو. خدا کے بندے جب حرم میں داخل ہو فوراً اپنے موبائل کو بند کرو, فوراً اس کو کنٹرول کرو کہ میں اللہ کے حرم میں ہوں. یہ تو کافروں کی علامت ہے کہ ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. یہ تو کافروں کی علامت ہے کہ وہ نماز کے لیے آتے تھے, سیٹیاں مارتے تھے, تاڑیاں بجاتے تھے. یہ تم سیٹیوں کے بجائے گانے گا رہے ہو. تمباکو یا نشے والی چیزیں جو ہیں حلال ہے, بالکل حرام ہے. پگڑی باندھنا, ٹوپی پہننا سنت محمد مصطفیٰ ہے, اور سر ننگا کر کے بال کٹوا کے سنت کفار ہے. اب تمہاری مرضی ہے جس کی سنت پہ چلو. اب تم چاہو تو محمد محبوب کی سنت پہ آ جاؤ. بال رکھے ہیں میرے مدنی پاک نے, سیدھی مانگ نکالی ہے. بال یہاں تک بھی رکھے ہیں, یہاں تک بھی رکھے ہیں, یہاں تک بھی رکھے ہیں. لیکن حضور نے ہمیشہ ٹوپی مبارک پہن کے اس کے اوپر پگڑی مبارک باندھی ہے. اب پگڑی تو خیر تم باندھ نہیں سکتے نا, کیونکہ انگریز ناراض ہوگا نا. ٹوپی بھی نہیں پہن سکتے, فیشن کے خلاف ہے. اور
بال بھی انگریزی کٹنگ کرانی ہے تاکہ پتہ لگے کہ یہ ماڈرن آدمی ہے، ایلیٹ کلاس کا بندہ ہے یہ، اور وہ بھی ایسے بنائے جائیں پیچھے جیسے کسی چوہے کی دم ہوتی ہے۔ وہ بالکل جدید آدمی ہوتا ہے، اس کا جدید فیشن یہی ہوتا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگتے ہیں، خوبصورت ہی لگتے، شاہ دولہ کے چوہے لگتے ہیں پیچھے سے۔ دیکھیں آج غور کر کے دیکھیں کیا لگتے ہیں۔ تہجد نماز اسی طرح ہے جیسا باقی نفل پڑھتے ہو، افضل یہ ہے کہ 4 رکعتیں ملا کے پڑھی جائیں، باقی وہی طریقہ ہے جیسے عام نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسجد الحرام میں نماز کا 1,00,000 ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں صحیح حدیث مبارک میں ایک نماز کا 1,000 ہے، ایک ضعیف روایت میں 50,000 بھی ہے۔ تم 1,00,000 کے چکر میں نہ رہو، نہ 1,000 کے چکر میں۔ قبول ہو گئی تو ایک نماز بھی انشاءاللہ کافی ہے، ٹھکرا دیے گئے تو پھر 1,00,000 ملے یا کروڑ ملے، فائدہ کیا ہوگا؟ وہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے دروازے سے ٹھکرا دیا، اچھا اس کی علامات ہیں۔ اب دیکھو نا، آپ کو بخار ہے 104 پہ، ڈاکٹر نے دوائی دی، اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے، کہا جی 102 پہ آ گیا، اس کا مطلب ہے دوائی اثر کر رہی ہے۔ جناب اب 101 پہ آ گیا، اس نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل دوائی جاری رکھو۔ اس نے کہا اب جناب بالکل ہم نارمل پہ آ گئے، اس نے کہا بہت اچھا ہے، بالکل ٹھیک ہے، دوائی 5 دن اینٹی بائیوٹک نہیں چھوڑنا ہے۔ اس کا مطلب ہے دوائی اپنا پورا اثر کر رہی ہے، سرکل اس نے بنا لیا ہے تیرے خون میں۔ اب تمہارے عمرے کا اور مدینے کی حاضری کا اگر سرکل بن گیا ہے محبت محمد مصطفیٰ کا، تو لازماً تیری شکل میں بھی تبدیلی آئے گی، تیرے عمل میں بھی تبدیلی آئے گی، تیرے قول میں بھی، تیرے فعل میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اور اگر جیسے تشریف لائے تھے اس سے بھی بگڑ کے گئے ہیں تو سمجھو کہ مردود ہے، اللہ نے قبول نہیں کی حاضری۔ کہ اگر کوئی آدمی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، بنیان پہنی ہوئی ہے، اس دوران میں پسینہ آ جاتا ہے، بنیان کو لگ جاتا ہے، بنیان پلید نہیں ہوتی۔ مکہ شریف ہو یا غیر مکہ شریف ہو، تہجد کا وہی وقت ہے صبح صادق تک، پھر نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ داڑھی مڈوانا جو ہے وہ بھی حضور نے منع فرمایا ہے، اور سفید ہونے کو بھی منع فرمایا، لیکن ہر جگہ امر ایک جیسا نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ امر وجوب کے لیے ہے کہ جب اذان ہو سب کام چھوڑو، دوڑو نماز کے لیے۔ اب آگے ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو جائے جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق کماؤ، یہ بھی امر ہے، لیکن یہ استحباب کے لیے، پہلا وجوب کے لیے۔ چونکہ سفید بالوں کا ذکر آیا ہے کہ وقار ہے، اس لیے اگر کسی نے نہیں رنگ لگایا تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی نے چادریں مکے میں باندھی، مسجد عائشہ میں جا کے نیت کی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چادریں باندھنے کا نام تو احرام نہیں ہے۔ چادریں تو جوگی بھی پہن کے سارا سال پھرتے ہیں، کیا وہ بھی احرام میں ہوتے ہیں؟ احرام نیت کا نام ہے، چادروں کا نام نہیں ہے۔ میرے کفیل کی بہن کا آپریشن، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہر مریض کو شفا عطا فرما، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ جو لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو، میں تو ہاتھ چھوڑ کے نہیں پڑھتا، مجھے کیا ضرورت ہے، ان کا جواب بھی میں دوں۔
بعض شیعہ ہوتے ہیں، بعض امام مالک کے قول پہ عمل کرتے ہیں۔ حجر اسود کو جب استعلام کریں اس طرف سینہ کر سکتے ہیں یا چلتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ حرم میں موبائل شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نمازیں خراب کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام بھی حکومت کرے اور ڈنڈے سے کرے گی، جب ہم حرم میں داخل ہوں تو موبائل خود بخود بند ہو جائے، ہم نہیں بند کرتے، وہ مجبور ہیں، اس کو بند کریں تو ساری نظام جو ہے نا حرم کا بند ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض مذاہب باطلہ ہیں جیسے مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، جو اسلام کو تباہ کرتے ہیں، ان کے خلاف تشہیر کریں، بالکل کریں، لیکن بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ تشہیر کا طریقہ نہیں ہوتا کہ ڈنڈا لے کے بھاگ پڑو۔ کہتے ہیں جی کہ میں 5ویں چکر میں تھا کہ ادھر ادھر دیکھا، بہتر ہے کہ طواف دوہرا دو۔ یہاں جو ابابیل ہیں کعبۃ اللہ میں، کہاں ہیں ابابیل؟ یہ جو پرندے اڑتے ہیں، کس نے کہا ہے آپ کو کہ ابابیل ہے؟ ملے تھے آپ کو؟ نہیں، مقصد ہے انہوں نے آپ سے بات کی ہے کیا؟ وہ تو وقتی طور پہ اللہ نے بھیجے تھے، ابرہہ پہ آئے، عذاب نازل کیا، واپس چلے گیا، وہ تو ختم ہو، ان کی تو کوئی نسل ہی نہیں ہے۔ کس نے کہا آپ کو کہ ابابیل ہے؟ ہاتھی بھی مر گئے، وہ مارنے والے بھی چلے گئے، جب دشمن مر گیا فوج کیا کھڑی رہے؟ مسجد کے کسی کونے میں اگر آپ مدینے میں ہیں تو درود شریف پڑھیں، صرف مواجہہ شریف میں جب سامنے آئے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میری بھی اہلیہ کی عمر جو ہے 70 سال ہے، وہ بغیر محرم کے آ سکتی ہے، لیکن اصول میرا بھائی یہ ہوتا ہے کہ تبوک میں بیٹے کے پاس ہے، یعنی بیٹے کو غیرت نہیں کہ ماں کو پہنچا دے۔ اصل عمر پہ بات نہیں ہے، بعد 70 سال کی عورتیں بھی بڑی مضبوط ہوتی ہیں، 20 سال کی عورتیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ اصل ہے ممن لا یرجون نکاحا، جن میں خواہش جماع ختم ہو جائے اس کے لیے رعایت ہے۔ امام کے پیچھے جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں کتنی تسبیحات پڑھیں؟ جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ کی قضا 4 رکعت کا، لا حول ولا قضا 3 ہوئی ہیں، پڑھیں گے 4 رکعت، عجیب بات ہے۔ نفلیں بھی کھڑے ہو کے پڑھا کریں، بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی، ہم نے مغرب کی نیت کی، حنفی حضرات کے نزدیک تو نہیں ہوتی نماز، وہ کہتے ہیں امام اور مقتدی کی نیت ایک ہو، یہاں کے ائمہ کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ ہم نے مدینے سے چادریں باندھ لی، میقات پہ آ کے 2 رکعت پڑھی، بالکل ٹھیک ہے۔ میں جب احرام باندھتا ہوں یا وضو کرتا ہوں تو میرے پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، علاج کروائیں، اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ عمرے کے احکام بدل دیے جائیں۔ نظر لگ جائے تو فوری علاج یہ ہے کہ جس کی نظر لگے اس کو غسل کرائیں، وہی پانی اس پہ ڈال دیں، یا اس کے بعد جو سورۃ القلم کی آخری آیتیں ہیں، معوذتین ہے، آیت الکرسی ہے، وہ بار بار پڑھ کے دم کریں اس کو بھی۔ دکان مکان پہ کالے جادو کا اثر اور سورۃ البقرہ پڑھیں ہر وقت گھر میں۔ کہتے جی کوئی ایسی صورت بھی ہے جب جھوٹ بولا جا سکے؟ یہ مولوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہے کہ جھوٹ کب بولنا چاہیے؟
جب بیوی کو راضی کرنا ہو تو جائز ہے۔ باقاعدہ فقہا نے لکھا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ تم شہر جا رہے ہو، میرے لیے فلاں سوٹ خرید کر کے ہر شکل میں لانا ہے۔ اب وہ غریب آدمی ہے، کہاں سے سوٹ خریدے؟ واپس نے کہا بڑا تلاش کیا، ملا نہیں تو کوئی حل نہیں۔ گھر کو تو راضی رکھنا ہے نا، ہنستے کیوں ہو؟ سارے ماشاء اللہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے نیاز مند ہیں، ہم مان لیتے ہیں تو مانتے نہیں، ورنہ گھر میں سب اللہ کا فضل ہے، خان ہو یا وڈیرا ہو سب ختم ہو گئے۔ امورکم الی نسائکم، معاملات عورتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا بطن الارض خیر من ظہرہا، اب مر جاؤ تو بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ جب غیرت ہی نہ رہے، ہم سب عورتوں کے غلام بن گئے، اسی لیے تو تباہی آ رہی ہے۔ اگر حالت عمرے میں نماز کا وقت ہو، سر پہ کپڑا نہ ڈالیں، آپ احرام میں ہیں، مکہ میں رہتے ہوئے کون سی زیارتیں کریں؟ سب سے بڑی زیارت تو کعبہ ہے، باقی آپ چاہیں تو غار ہرا بھی جا سکتے ہیں، غار ثور بھی جا سکتے ہیں، باقی مقامات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ احرام میں دو عمرے کا کیا معنی؟ ایک ختم کرو پھر دوسرا کرو تو ٹھیک ہے۔ بھائی کے مرنے کے پھوپھی پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مرد اور زنانہ کے رکوع میں فرق ہے، بالکل فرق ہے۔ مرد اونچا ہو کے رکوع کرتا ہے، اور جتنا زمین کے قریب ہو زیادہ بہتر ہے۔ اگر عورتیں تبلیغ کریں، عورت کو تبلیغ کرے، حضور کی بیویاں دین نہیں پڑھاتی تھی، دین نہیں سکھا، تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ لازمی بات ہے کہ مرد کو دین سکھائے، عورت کو دین سکھائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين امورنا وامور المسلمين قلوبنا وقلوب المسلمين نياتنا ونيات المسلمين ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين ناجحين راشدين الفائزين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم وفي العالمين